نے کیسی بات پوچھ لی ہے، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی، وہ بیگم کیسے میری توہین برداشت کر سکتی؟ کل کو اگر کوئی نیوڈ ویڈیو آتی ہے تو آپ پھر ان پہ الزام دوبارہ دیں گے؟ میں نے پہلے بول دیا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی شرارت ہوئی تو یہ کیس ری اوپن ہو جائے گا۔ جب سے یہ حادثہ ہوا گھر میں کہہ دیا تھا کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا۔ کسی سچے انسان کو جھوٹا کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال مت کریں، وہ سبھی کی بہنیں ہوتی ہیں کہ معاف کرنے والا ہی بہادر ہوتا ہے۔ پبلک کو ویڈیو ملے گی انشاءاللہ، ادھر کی ویڈیو ملے گی پیر صاحب کی نیٹ پہ انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو دم کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر مدنی صاحب، سب سے پہلا انٹرویو ہم نے کیا تھا آپ کا، آپ کو لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، بلایا، مہمان نوازی کی، تشدد کیا، اور اس کے بعد آپ نے انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے بعد ہمیں بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا اور کہا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا شاید اس معاملے کو۔ دوسرا فالو اپ انٹرویو کیا، تیسری مرتبہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ کے پاس وہ پارٹی بھی تھی جنہوں نے آپ پر تشدد کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے بڑا دل کر کے معاف کر دیا۔ کل رات آپ کے ہاں پیر حق خطیب پھوکو والی سرکار، جو بڑے معروف ہیں اور جن کے اوپر معینہ طور پہ یہی تھا آپ کی طرف سے، اور لوگ بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے مریدین ہیں جنہوں نے آپ پر تشدد کیا، تو وہ کل آپ کے گھر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا باتیں کیا ہوئی؟ کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں جی، میں نے سلو پہ پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ میرے چاہنے والوں نے جو نشاندہی کی ہے، میں اپنے چاہنے والوں کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ پوری سوشل میڈیا نے میرا ساتھ دیا، تو میں نے کہا بھی ان کے جو مرشد ہیں وہ میرے گھر میں آئیں، وہ اپنا موقف دیں۔ تو وہ انہوں نے یہ شرط مان لی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر آتے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہیں اور جگہ، میں نے کہا نہیں، زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، میرا غریب خانہ جیسا بھی ہے وہاں ہے۔ تو انہوں نے آ کر اسی جگہ پہ بیٹھ کر کہا کہ ہم بھائی ہیں، ہم فتنہ فساد سے بچنا چاہتے ہیں، میں ختم نبوت کا کام کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کیا ہے، میرا ان تشدد والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پہلے تھا ان کا رشتہ؟ میں نے ان سے جو ہے نا یہ بات، اگر رشتہ ہے تو وہ اپنے مرید کے لیے ادھر آئے ہیں نا۔ یہ سلو شرط ہی اس پہ ہوئی ہے کہ اگر وہ آئیں تو ہماری صلح ہوگی۔ یہ اب جو دوسری پارٹی ہے، انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ پیر حق خطیب آئیں گے تو صلح ہوگی۔ ہاں جی، دیکھیں میری بات سنیں، ان کی وجہ سے سارا سلسلہ چلا تھا۔ تو اس سے ایک چیز تو طے ہو گئی کہ یہ جو لوگ تھے ان کا تعلق براہ راست پیر حق خطیب صاحب کے ساتھ تھا۔ آپ یہ نہ مانیں، جو آپ کو بڑا دل کر کے بتا رہے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، چونکہ اس میں پبلک انوالو ہوگی نا۔ جب کوئی کیس جاتا ہے باہر پبلک میں تو پبلک اس پہ کمنٹ کرتی ہے، اور آپ ایک سٹار ہیں۔ پبلک کو ویڈیو ملے گی انشاءاللہ، ادھر کی ویڈیو ملے گی پیر صاحب کی نیٹ پہ انشاءاللہ۔ اس میں آپ کو دم کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، دم کرتے تو نہیں، اپنی وہ موقف اور اپنا جو اندر کی بات تھی وہ ادھر اس میں موقف دیتے نظر آئیں گے۔ اس میں صحیح سی بات بتائیں، ویسے بھی آپ سچی اور کھری باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی پھونک وغیرہ آپ پر ماری کہ آپ نے ان پر ماری؟ اچھا، یہ میری بات یاد رکھیں، جو بھی انسان جس پہ کوئی الزام آتا ہے تو وہ صفائی دینے جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کو صفائی دینے آیا ہے پھر اس کا ہی دم چلا ہے نا۔ آپ کا دم چلا ہے؟ میں دم تو نہیں کہتا، مگر میرے اللہ نے آپ لوگوں کی جو آواز بلند کی تو اللہ نے میرا برہم رکھا اور میرے گھر میں بھیج دیا ان کو۔ کیا آپ کے گھر والوں سے بھی ملے پیر صاحب، آپ کی والدہ وغیرہ سے؟ میری والدہ سے جو ہے نا اندر وہ کہیں، اور ان سے جو پیار لیا اور ان کو بولا کہ آپ کا جو بھی دل دکھا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ اس ملک میں یہ ایسا تشدد، ایسا انتشار نہ پھیلے، اور ہم امن پسند ہیں، امن پسندی رہیں گے انشاءاللہ، ساری زندگی بھائیوں جیسا پیار رہے گا۔ اچھا مدنی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونکہ بہت زیادہ شہرت ہے آپ کی اور لوگوں نے آپ سے پیار بھی بڑا کیا ہے، جب آپ پہ تشدد ہوا ہے لوگوں کو میں نے آنسو بہاتے بھی دیکھا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کی تو صلح ہو گئی، آپ بڑے دل والے ہیں، وہ جو انہوں نے آپ کو برہنہ کر کے تشدد کیا تھا، اس کی ویڈیوز بنائی تھیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے واپس کر دی آپ کو؟ اور اگر واپس کر دیں تو وہ ویڈیوز دیکھ کے آپ کا کیا حال ہوا؟ دیکھیں، ہم نے ان سے کہا کہ جو جو چیزیں ہماری ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا پولیس کے ڈر سے ختم کر دی۔ ساری زندگی اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی شرارت ہو تو آپ کیس ری اوپن کرنے کا حقدار ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا ہے کہ میرا پاکستان کی عوام سے، جو میرے چاہنے والے ہیں، ان سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جو گھر میں آئے چل کے، اس کام کا آخر تو صلح ہی ہونا تھا،
تو میں نے اپنے جو بڑے ہیں میری والدہ کے پاؤں میں آ گئے. تو میری والدہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو بڑے پیار سے پالا ہے, والد صاحب تمہارے 23 سال ہو گئے فوت ہوئے, تو میں نہیں چاہتی کہ پورے ملک میں دوبارہ کوئی فساد کھڑا ہو. ان کے بھی چاہنے والے ہیں, میرے بھی چاہنے والے ہیں. تو میں نے اپنے ملک کی خاطر اور اپنے چاہنے والوں کو یہ بتلا دیا ہے کہ جن کو آپ نے نشاندہی کی تھی اس کو میں نے اپنے گھر میں بلا دیا. اچھا, آپ نے پریس کانفرنس میں فرمایا تھا کہ صاف کاغذ پہ آپ کے سائن لیے گئے تھے. آپ کو اس کے نتائج پتہ ہیں کہ اگر صاف کاغذ پہ دستخط لے لیے جائیں تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جی, وہ میں نے جب تحریر کر کے صلح کی دینی ہے تو اس میں میں نے لکھوانا ہے. وہ ساری چیزیں جو ریکوری ہیں یہ وہ ہیں آپ کے پاس ہیں. اگر آپ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی کوئی کاغذ نمودار ہو تو اس کے تم ذمہ دار. کل کو اگر کوئی نیوڈ ویڈیو آتی ہے تو آپ پھر ان پہ الزام دوبارہ دیں گے؟ جی دیکھیں, اگر وہ ویڈیو آتی ہے تو میں تو ان کو پہلے انہوں نے ریکارڈ تو آپ کے سامنے تلف نہیں نہ کیا. میں نے پہلے بول دیا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی شرارت ہوئی تو یہ کیس ری اوپن ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ والدہ بھی جو ہوتی ہیں نا یہ نرم دل ہوتی ہیں. میں تھوڑا سا اس کو اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے. جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بہت برا تھا, اور آپ نے جب میرے ساتھ انٹرویو میں بھی جب مجھے بتایا تو خود میں بھی لرز گیا تھا. وہ آپ کی بیگم انہوں نے کیا کہا اس پہ؟ آپ کی بیگم نے کیا مشورہ دیا جب یہ صلح والی بات ہو رہی تھی؟ یہ انسان کی توہین ہوتی ہے کہ کوئی اس کو برہنہ کر دے, اس پہ تشدد کر دے, وہ عالم دین ہو, اور بیگم کے لیے تو اپنا شوہر سب سے پیارا ہوتا ہے. وہ تو اتنا بڑا دل نہیں انہوں نے رکھا. انہوں نے آپ کو کیا مشورہ دیا؟ دیکھیں, میں کسی تفتیش میں بھی اپنے کسی بھائی کو نہیں لے کر کے آ سکتا کہ بھائیوں کے خون بڑے گرم ہوتے ہیں. تو میں کسی تفتیش میں بھی اپنے سگے بھائی کو ساتھ نہیں لے جاتا تھا کہ ان کا خون گرم ہے, کوئی نقصان نہ ہو جائے بڑا. آپ نے کیسی بات پوچھ لی ہے, جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی, وہ بیگم کیسے میری توہین برداشت کر سکتی؟ میرے بھائی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ مگر میں نے ان کو بولا ہے کہ میں نے پاکستان میں تبلیغ کرنی ہے, لوگوں کو درس دینا ہے کہ معاف کرنے والا ہی بہادر ہوتا ہے. اور لوگوں کو میں نے درس دینا ہے کہ حضرت علی نے اپنے قاتل کو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مولا علی پاک نے اپنے قاتل کو پانی پلایا. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میں نے ادھر صلح میں اس کو چند بھی کہا کہ جس نے اتنا تشدد کیا اور کرایا ہو, اور میں پوری دنیا کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ اس کو اپنے گھر میں اس کے والد کو بولا ہے کہ آپ معافی کا لفظ نہ یوز کریں, آپ میرے والد کی جگہ. سنا ہی ہے نا آپ میڈیا والوں نے. تو میرے بھائیوں کی تو میرے ساتھ 1% رائے نہیں تھی. کیا کہتے تھے بھائی؟ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں ہم نے صلح نہیں کرنی, ہم نے یہ کیس قانونی جنگ لڑنی ہے. اور جب یہ جتنے میرے دوست وارف کولی صاحب ہو گئے ہیں, یہ سارے انہوں نے بولا کہ مدنی صاحب قتلوں کی صلح ہو جاتی ہے, تو آپ عالم میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ قتلوں کی صلح کر لیں, طلاقوں کی صلح کراتے ہیں. تو آج آپ پہ وقت آیا تو بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ تقریروں میں کیا کریں گے کہ آپ کے پاس لوگ معافی مانگنے آئے تو آپ نے معاف نہیں کیا, تو کیسے آپ لوگوں کو بیان کریں گے؟ آپ کی والدہ نے آپ کے بھائیوں کو سمجھایا ہوگا, کس طرح سے سمجھایا؟ وہ پھر اس لیے سمجھایا کہ میں نے آپ کو بڑی محنت سے پالا ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اس جنگ و جدل میں ضائع ہوں, تو لہٰذا آپ میری طرف دیکھیں. تو میری ماں نے ان کو بھی بولا, خطیب صاحب کو, کہ میں آپ کو بچہ سمجھ کے جو ہے نا پیار دے رہی ہوں, جس کے بچے کے ساتھ ایسا ہو وہ ایسے مائیں برداشت نہیں کرتی. تو انہوں نے بولا کہ ہم ساری زندگی آپ کے بیٹے ہیں. یہ سب جو پارٹی صلح کرنے آئی تھی نا, ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے, کچھ تلخ ہو جاتے تھے, کچھ عجیب سی باتیں کرتے تھے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خوف کا, کوئی ڈر کا کوئی ایسا سلسلہ رہ گیا, یا آپ کی والدہ کی جو آپ جذبات میں آ گئے ہیں, تھوڑا سا کہیں خوف غالب نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں؟ میری بات سنیں, اگر خوف آنا ہوتا نا مجھے, میں 16 مارچ کے بعد جب سے یہ حادثہ ہوا, میں اپنے آپ کو گھر میں کہہ دیا تھا کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جب تک مجھے انصاف نہیں ملتا. میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو ایک دلیر بن کے کی تھی نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کیس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے, یا صلح ہوتی ہے یا آگے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے, آگے قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. میں اس دروازے کو بند کرنے کے لیے خاص کر کے جتنے میرے حکومتی دوست ہیں انہوں نے یہی بولا, آفیسروں نے, کہ مدنی صاحب آپ کو انصاف ملے گا, آپ 10 سال بعد بھی ہمارا نام لے لینا کہ اگر ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان ہو
تو میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے اداروں کو. مگر میں نے جو آپ کو ممبر رسول کی بات کی کہ میں نے تقریریں کرنی ہیں، تو جب وہاں کھڑا ہو کر کوئی بندہ کہے کہ آپ کے گھر میں اتنے لوگ آئے تو آپ نے تو صلح نہیں کی تھی، تو اب ہمیں صلح کا کیا درس دیتے ہو؟ 16 مارچ آپ کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین دن تھا. وہ دن تو میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں اس دن کے بعد کوئی دیکھا میری گاڑی کے ساتھ کوئی گن مین کو ڈالا کہ جو میرا اللہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر مجھے گھر پہنچا سکتا ہے، آپ کے سامنے ادھر آج بٹھا سکتا ہے. ساری زندگی میری حفاظت اللہ کے پاس ہے. تو میں اس دن سے دلیر ہوں کہ جو رات قبر میں وہ آنی ہے. باقی یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی پریشر میں، اگر پریشر میں آنا ہوتا تو میں ادھر پریس کانفرنس نہ کرتا. اور پھر 4 بندے ان کے اندر ہیں اور شناخت پریڈ میں نے کر دی ہے، وہ شناخت کی ہے میں نے 40 لوگوں میں سے کھڑے کر کے شناخت کی. آپ خوف میں نہیں ہیں، لیکن ایک بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پیر حق خطیب صاحب ہیں یہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے بھی جاننے والے ہیں، سی ایم ہاؤس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، یہ وزراء کے بھی دوست ہیں. تو کہیں نہ کہیں کئی دوستوں نے، جو دانشمند دوست ہیں آپ کے، انہوں نے آپ کو سمجھایا تو ہوگا کہ یار یہ تگڑے لوگ ہیں. بات سنیں، مجھے کسی نے آج تک یہ کال نہیں کی کہ وہ بڑے بااثر ہیں. سب سے زیادہ بااثر انسان وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کے بعد آپ جیسے صحافی آواز بلند کرنے والے ہوں، اور یوٹیوبر پہ میرے چند اور فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ان لوگوں نے مجبور کر دیا. دیکھ لیں آج تک ان لوگوں نے کیا کیا فیس بک پہ ویڈیو بنائی. تو میں نے تو آج تک نہیں نا کوئی اپنی زبان سے کوئی متشدد لفظ نکالا. تو یہ میری محبت ہے لوگوں سے، لوگوں کی میرے سے محبت ہے. میں ساری زندگی ان کا بھی مشکور رہوں گا اور صحافی برادری کا بھی. باقی کوئی پریشر اگر لینا ہوتا تو ادھر ایس پی صاحب جتنی تفتیشیں ہوئی ہیں میں جاتا نہیں رہا ہوں. مدنی صاحب یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگلی پارٹی نے ہمارے سے یہاں سے بات کرنے سے روک دیا ہمیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بات نہیں کی. اور پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ وہ صرف انگلش میں بات کرتے ہیں. تو آپ سے جب صلح کرنے آئے تھے یا اس سے پہلے بات کرنے آئے تھے، اردو کا کوئی لفظ نہیں آپ نے ان سے سنا، صرف ان کو انگلش آتی ہے؟ دیکھیں جو ملزم ہوتا ہے نا وہ نہیں صلح میں پہلے آتا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں مڈل مین ہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی ملاقات ہوئی بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے میری ملا سے نہیں، اس کے والد صاحب جو ہے نا وہ عارف کوہلی صاحب جو سرگودا میں میرے دوست ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے بولا کہ آپ ان کی والدہ کے، تو وہ عصمت اللہ صاحب جو ہے نا میری والدہ کے پاس ہے. تو کوہلی صاحب سے آپ نے پوچھا کہ ان کو انگلش ہی آتی ہے صرف؟ نہیں، میں نے پھر ان کو بولا کہ یہ پنجابی میں اردو میں میرے بات ادھر بات کرتے رہیں تو اب بھی کریں. آپ کے ساتھ کرتے تھے؟ ادھر جو واٹس ایپ پہ بات کی تھی میرے ساتھ تو انگلش پہ بات ہی نہیں کرتے تھے. اردو اور پنجابی میں؟ تو میڈیا کے سامنے تو وہ کہتے صرف ہمیں انگلش آتی ہے. وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ بڑے جہاندیدہ انسان ہیں صحافی لوگ، کہ جس پارٹی کے پاس اپنی باتوں کا جواب نہ ہو وہ کیا کرتی ہیں، کہتے کہ ہم سوری کر لیے جی، ہم جواب کیا دینے. جب سے یہ واقعہ ہوا آپ کو کوئی انٹرویو دیا انہوں نے دوبارہ؟ جب پریس کانفرنس انہوں نے کر لی، یہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے کہ انہوں نے کوئی دوبارہ انٹرویو نہیں دیا، اور بلکہ سما پہ انہوں نے بلایا تو نہیں آئے کسی بھی جگہ بھی پہ. آپ کے پاس بھی یہاں باہر بھی پریس کانفرنس جو آپ کے سین میں ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ ریکارڈ پر نہیں لائے کہ انہوں نے جو الزام لگایا تھا کہ ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی آپ کی جانب سے، وہ الزام غلط تھا. نہ یہ کسی کورٹ میں ثابت ہوا ہے، نہ یہ کسی تھانے کے ریکارڈ میں آیا ہے. دیکھیں وہ نیازی صاحب جب بات شروع کی، انہوں نے، ان کے والد صاحب نے، آپ نے نگنٹنی کیا. انہوں نے بولا کہ جو الزام، جو زیادتیاں، یہ الزام لگانا زیادتی ہے نا، جتنے الزام انہوں نے میرے پہ لگائے انہوں نے بولا ہم ساری زیادتیوں کی معافی مانگتے ہیں. نیازی صاحب نے کہا. نہیں، ان کے والد صاحب نے بولا. ان کے والد صاحب نے آپ کے سامنے کہا آپ ساتویں میرے بیٹے ہیں، تو بولیں جس کو ساتواں بیٹا کہتا ہے تو وہ کوئی برداشت کرتا ہے کہ میری بیٹی سے اس نے ایسے شرارت کی ہو؟ تو وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ میں تو کسی کو ملا ہی نہیں ادھر، ثابت نہیں کر سکے وہ پولیس میں. ان کی کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ کوئی ان کی درخواست ایکسیپٹ ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے آج تک یہ کسی میڈیا کو نہیں بتانا چاہا، آج تک کوئی انٹرویو نہیں ہوا. آپ نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے قرآن اٹھا کے کہا کہ ہماری بہن کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی؟ تو اس کے بعد دیکھیں وہ، اس کے بعد جتنے فورموں پہ انہوں نے کوئی جواب دیا ہے، کوئی تھینٹک دلیل لا سکے آپ کے سامنے، کوئی لا سکے؟ آپ لوگوں ان کے گھر تک انٹرویو لینے گئے ہیں، صحافی پہنچے ہیں سبھی، مگر انہوں نے یہ خرم صاحب کہتے بات کرنا بھی پسند نہیں کی. آپ کا جو نقصان ہوا تھا وہاں پر آپ کے موبائل لے لیے گئے تھے، یوٹیوب چینلز، یہ وہ، تو کیا آپ نے صلح کرتے وقت وہ واپس لی ہیں چیزیں ساری؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جب انسان پھنسنا لگے تو یہ لوگ کم ظرف ہوتے ہیں جو عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی. تو یہ میں آپ پیغام دیتا ہوں پوری دنیا کو آپ کے ذریعے
کہ خدا لا کسی سچے انسان کو جھوٹا کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال مت کریں، وہ سبھی کی بہنیں ہوتی ہیں۔ میں تقریروں میں بولتا ہوں کل تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے، وہ اج بھی وہی بہن میری بیٹی بھی ہے، میری بہن بھی ہے تے ساڈی ماں بھی ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ گاؤں ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਗਲਾਫ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕੀ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ, ਬੋਲਣਾ ਕੀ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ انشاءاللہ آخری عمر بڑھاپے تک اللہ میری یادداشت رکھے، جو لفظ میں نے آج بیان کیے ہیں FIR میں وہ تب بھی بیان کریں۔ علامہ ناصر مدنی صاحب اس پارٹی کو جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، تشدد کیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک الزام لگایا عورت کا، ان کو اس کے دل سے معاف کر چکے ہیں، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، میں نے جو شرائط ان کو منوائی ہیں کہ اگر زندگی میں دوبارہ یہ شرط پھوٹی تو میں یہ کیس بھی ری اوپن کروں گا، اور اب تک جب تک وہ اپنی صلح پہ قائم رکھیں اپنے آپ کو، میں نے ان کو صدقے دل سے معاف کیا اور وہ اسوہ رسول پہ عمل کر کے معاف یہ سب قانون پتہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے ان میں سے آدھے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، یہ باہر جائیں گے، باہر جا کے آپ کی ویڈیو لگا دیں گے نیوڈ، آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں کہاں پر کیس ری اوپن کریں گے؟ جی دیکھیں، میں اپنے ملک میں اس مسئلے کو یہ شرط رکھی ہے ان کے اوپر، جو بیچ میں گرانٹیڈ ہیں لوگ وہ لکھ کے دیں گے، وہ میں اپنے اداروں کے پاس وہ کاغذ پہنچاؤں گا، وہ ریکارڈ کا حصہ بناؤں گا جس میں یہ لکھیں گے کہ آئندہ کوئی ویڈیو یا اس طرح کی کوئی بات منظر عام پہ آئے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ دار جو بیچ میں پڑے ہیں ان کے سین ہوں گے اس میں۔ تو سنا ہے پیر صاحب جب گاڑی میں سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے یہاں پر آپ کے گھر میں کوئی ایک دو افراد کو پھونک ماری؟ نہیں، وہ دروازے پہ جاتے نا تو وہ کسی نے کہا میں خصوصی دم کر دے، وہ جو کہتے ہیں وہ شف والا؟ ہاں، تو وہ انہوں نے پھر کر دیا۔ آپ کو دیکھا آپ نے ان کے سامنے؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا، پوچھا بھی نہیں ان سے کہ جن کو حرام آیا کہ نہیں؟ نہیں میں کو پوچھوں نہ مجھے پتہ رہا، میں پوچھتا ہوں۔ ٹھیک ہے مدنی صاحب، اب یہ کہ آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بڑا دل کر کے معاف کر دینا چاہیے؟ پہلے تو جب آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دشمن کو بتا دیں کہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے، عزت کی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو کوئی بلیک میل کرنا چاہے تو ساری زندگی بلیک میل مت ہونا۔ تو دوسرا، جب پوری دنیا پہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں، میں نے ان کے 4 بندے اندر ہیں اور شناخت پریڈ بھی کر دی ہے، اور میں نے قانون کے ساتھ نہیں چھوڑا، میں پیچھے رہا ہوں۔ اگر میں نہ بھاگتا قانون کے پیچھے، نہ تھانے کچہری میں بھاگتا تو یہ میرے گھر نہیں آنے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا ناصر مدنی صاحب، آپ کے ٹائم کا۔